ڈسٹربنس نہ ہو. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقولہ الحق. صلوات اللہم الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. عزیزان، اس لیے کہ ہمارے درمیان وہ ماحول بن جائے جو نجف اشرف میں ہوتا ہے، جو مشہد مقدس میں ہوتا ہے. اس لیے کہ کل بھی آپ لوگوں نے بہت ہی سنجیدگی سے مجلس سنی، تو آج تھوڑا سا ہم ایسا ذکر کریں کہ ہمارے چہرے بھی کھل جائیں، ہمارے دل بھی کھل جائیں، ہمارے دماغ اور ذہن بھی کھل جائیں، یہاں تک کہ ہماری ارواح بھی کھل جائیں. تو جس جس کا ایمان ہے، جس جس کا عقیدہ ہے، میرے ساتھ مل کے کہیے گا. مشکل میں سر جھکا کے کہو علی والے تب تک فریش ہوتے ہی نہیں جب تک علی کا ذکر نہ آ جائے. مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد. مومن گلے لگا کے کہو یا علی مدد. اللہ کی ہے رضا یہ کلندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد. جام ولا اٹھا کے کہو یا علی مدد. رندوں کو میں پلا کے کہو یا علی مدد. گر دشمن علی بھی کہیں آس پاس ہو، اس کو سنا سنا کے کہو یا علی مدد. میرے مولا امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا. بے شک ہم سب اس حدیث کے مصداق ہیں. آیا، یبن رسول اللہ بڑا تنگ دست ہوں، یبن رسول اللہ بڑا محتاج ہوں، یبن رسول اللہ بہت پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، کچھ تو بتائیے. میرے مولا نے سر کو اٹھایا اور کہا تو بڑا غنی ہے، تو بڑا مالدار ہے. کہا نہیں اے مولا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں بڑا غریب ہوں. میرے مولا نے فرمایا میرے بابا علی سے محبت کرتے ہو؟ جی یبن رسول اللہ، میرے آقا آپ کے بابا علی سے مجھے بہت محبت ہے. اچھا، یہ جو میرے بابا کی محبت تیرے دل میں ہے، یہ مجھے 100 دینار میں دو گے؟ کہا نہیں مولا نہیں دوں گا. 500 دینار میں دو گے؟ نہیں مولا نہیں دوں گا. 1000 دینار میں دو گے؟ مولا نہیں دوں گا. کہا تجھ سے بڑھ کے کوئی امیر ہے ہی نہیں جس کے دل میں میرے بابا علی کی محبت ہے. ارے غریب تو وہ ہے جس کے دل میں میرے بابا کی محبت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. سورہ کوثر کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. عزیزان کرام قادر، میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ کوثر کا معنی اہل سنت کے عالم دین فخر الدین رازی نے کہا کہ کوثر کا معنی حوض یا پانی یا نہر ہو سکتا ہے، اور اس میں کثرت ہوگی، کیونکہ کوثر میں کثرت ہونی چاہیے، شرط ہے. جو بھی مصداق ہوگا کوثر کا اس میں کثرت ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا چونکہ جنت کی ساری نہریں ادھر سے نکلتی ہیں،
اس لیے اس میں کثرت بھی پائی جاتی ہے۔ اور پھر آگے جا کے وہ بیان کرتے ہیں اس کا ایک معنی ممکن ہے کہ یہ بھی ہو، کیا ہو؟ کوثر کا مطلب نسل، اولاد، فرزند، بیٹے۔ اب اس کی وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں رسول خدا کے کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پروردگار عالم نے رسول اللہ کو 3 فرزند عطا کیے، طیب، طاہر، ابراہیم۔ ابراہیم مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم جو ہے وہ جناب ماریہ قطبیہ کے بطن سے تھے، طیب، طاہر اور عبداللہ۔ جب آخری بچہ، آخری بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس وقت نبی خدا 3 بیٹے ہوئے، 4 بیٹے ہوئے، اور وہ چاروں کے چاروں بچپنے میں جا رہے ہیں۔ اور جب آخری بچہ دنیا سے گیا، کیسا غم ہوگا، کیسا حزن ہوگا، کیسا ملال ہوگا، کتنے رنجیدہ ہوں گے، دل کتنا دکھی ہوگا۔ اس پر قریش اور سرداروں کے اور منکروں کے ظلم جو ہیں وہ بھی مد نظر رکھیں کہ کیا آپ کے دل کی کیفیت ہوگی۔ اسی غمزدہ دل کے ساتھ جب جا رہے تھے تو ایک بدترین دشمن جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد تو ابتر ہو گیا، تو بے نسل ہو گیا، اور بس یہی نہیں بلکہ کہا اے محمد تیرا دین اب کیسے چلے گا، تیرے دین کو اب کون بچائے گا، یہ یہیں پہ ختم ہو گیا، نہ ہی تو رہے گا، نہ ہی تیرے اللہ کا نہ دین رہے گا۔ جب یہ ساری باتیں سنی، دل نازک پہ چوٹ لگی، جانب عرش دیکھا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار مجھ محمد کا یہ مقام نہیں کہ ٹکے ٹکے کے لوگ مجھے گلیوں بازاروں میں ابتر کہتے رہیں۔ تو اس وقت پروردگار نے کہا اے جبرائیل جلدی کر، جا کے میرے محمد سے کہہ دے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، تیرا دشمن پہ نسل رہے گا، تیرا دشمن پہ اولاد رہے گا۔ اور عزیزان یہ بھی عرض کر دوں، نقطے میں میرے ذہن میں بات آ گئی، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا اے محمد میں نے تجھے کوثر دیا ہے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، تیری نسل قیامت تک رہے گی۔ یہ وجہ ہے خدا عطا کرنے والا ہے، جب وہ میں کہتا ہے اس میں بھی کوئی راز ہے کہ میں نے دیا یا میں نے کیا، یا جب وہ کہتا ہے ہم نے کیا یا ہم نے دیا، تو اس میں بھی کوئی راز ہوتا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ خداوند متعال جب چیز عطا کرتا ہے کسی وسیلے کے بغیر تو کہتا ہے میں نے دیا یا میں نے کیا، اور جب وسیلے کے ذریعے چیز کو عطا کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے دیا۔ اب یہ کوثر جو پروردگار محمد عربی کو عطا کر رہا ہے، یہ صرف وہ نہیں کہ اللہ دے رہا ہے، اللہ نے وسیلے کے ذریعے، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا نام ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اس کو کر کے شریک کہہ رہا ہے میں نے، اور تجھے میں نے دیا ہے تو کس کے ذریعے دیا ہے؟ میں نے تجھے خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے دیا۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان، جناب خدیجہ الکبریٰ کی چند باتیں آگے بیان کروں گی۔ خداوند متعال بیٹی عطا کر رہا ہے رسول خدا کو، اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حشام بن عمر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ امام کی خدمت پہ گیا اور میں نے کہا اے میرے مولا بتائیے کہ آپ کی جدہ کی ولادت کا کیا سلسلہ ہے، کیسے ہوئی؟ اب امام بتا رہے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو میری جدہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، جب وہ زندگی گزار رہی تھی
ان کو بہت رشتے آئے، سرداروں کے، امیرزادوں کے، کسی کا قبول نہ کیا کیونکہ مالدار تھی، اتنی دولت اور اتنا پیسہ تھا کہ جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس وقت جب بی بی کو اتنی زیادہ خواستگاریاں آئیں، کسی کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ محمد عربی کو، محمد مصطفیٰ کو خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی عمر ہے جناب خدیجہ کی، اور 25 سال عمر ہے رسول خدا محمد عربی کی۔ ہم اپنے الفاظ میں، آج کے الفاظ میں بیان کروں تو 40 سال کی خدیجہ نے 25 سال کے محمد کو پرپوز کیا اور پیغام بھیجا کہ کیا آپ شادی کریں گے؟ جب مشورہ ہوا جناب ابو طالب سے، شادی کے لیے ہاں ہوئی، اور جب ہاں ہو گئی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ دلہن بن کے محمد عربی کے گھر میں آئی ہے۔ کیا وہ گھر ہوگا؟ کیا وہ آنگن ہوگا؟ کیا وہ صحن ہوگا؟ کیا وہ چوکھٹ ہوگی جہاں خدیجۃ الکبریٰ دلہن بن کے آ رہی ہیں؟ اور جب بی بی آئی ہیں گھر میں تو آ کے، چونکہ مال اتنا تھا، جب اسلام بھوکا مر رہا تھا، محمد مصطفیٰ باہر سے گھر آتے تھے صحن میں تو پریشان حال ہوا کرتے تھے۔ بی بی پوچھتی تھی محمد کیا ہوا، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا اسلام، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے کو نہیں، ان کے لیے کچھ پینے کو نہیں، تو سارا مال میری بی بی نے رسول خدا کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور اصحاب جو بڑے مشہور اور بڑے بڑے اصحاب ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سونے کی اینٹیں، اتنے مال اور اس قدر اینٹیں، سونے کی اینٹیں، مطلب ہم اپنی زبان میں اینٹیں کہہ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ اور جب بی بی کا خزانہ لا کے رکھا جا رہا تھا تو جتنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے سب دیکھ رہے تھے، ایک جگہ پہ لائن بنتی تھی، وہ اوپر رکھتے رکھتے اونچی دیوار بن جاتی تھی، پھر دوسرا آتا تھا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ اتنے مال کے جن کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور جب شادی ہوئی تو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا گیا، اور پھر اپنے غلام میسرہ سے کہا، اے میسرہ جا کر پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے ان عربیوں سے کہہ دے جس برتن میں تو نے کھانا کھایا ہے یہ ساتھ لے کے چلا جا، یہ میرے محمد کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بس بی بی گھر آئی ہیں، نئی نئی شادی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ زندگی گزار رہی ہیں، محمد عربی گھر آتے جاتے ہیں، مگر عزیزان گرامی نئی نئی شادی میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ یہ وہ بات ہے کہ ہم سب بھی شاید دکھی ہو جائیں کیونکہ ہم نگاہ ظاہری سے دیکھتے ہیں۔ جبرائیل آئے، اے محمد مصطفیٰ، جی جبرائیل، اللہ کا پیغام ہے، 40 دن تک غار حرا میں رہنا ہے، گھر نہیں جانا۔ اب محمد مصطفیٰ نے پیغام بھیجا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، میں 40 دن گھر نہیں آؤں گا، دروازہ بند کر کے آرام کرنا اور پریشان نہ ہونا، انتظار نہ کرنا۔ کیا بی بی نے انتظار نہیں کیا ہوگا؟ کیا پریشان نہیں ہوئی ہوں گی؟ ارے دلہن خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو اور دلہا محمد مصطفیٰ جیسا ہو تو کس طرح یہ گھڑیاں گزری ہوں گی۔ لیکن حکم خدا تھا، رسول خدا 40 دن تک دن میں غار حرا میں عبادت کرتے رہے، رات میں فاطمہ بنت اسد جو ماں جیسی چچی ہے، جو مادر جناب امیر المؤمنین ہے، رات کو وہاں جا کر آرام کرتے تھے۔ 40 دن اسی طرح گزرتے رہے، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا، اور آخری دن ایک ایسا جنت کا پھل آیا۔ یہ الگ بحث ہے کہ غار حرا میں ملا تھا یا معراج پہ ملا تھا، یہاں سے وہاں جا کے لیا تھا یا یہیں پہ لیا تھا۔ یہی عبادت اور پاکی کے دن تھے کہ جس کے صلے میں اللہ نے مصطفیٰ کو کوثر جیسی نعمت عطا
की। 40 दिन की रियाजतों, इबादतों, नजाबतों, तहारतों के बाद अल्लाह ने जो सिला दिया वो सेब शजरे तूबा की शक्ल में, सेब की शक्ल में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तनावुल फरमाया और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, इस दुल्हन का दुल्हा घर आया। अल्लाह के हुक्म से फातिमा ज़हरा का नूर जब जनाबे खदीजतुल कुबरा तक पहुंचा तो फिर वो बेटी का सबब बना कि जो आज तक नूर चमक रहा। बस अजीज़ान, सैयदा की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले फिर वो मौलूद उसने दुनिया में आना था जिसको जनाब खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जब ये नूर जनाब सैयदा तक पहुंचा, रावी ये मैं कहाँ से बात सुना रही हूँ, मुफज्जल बिन उमर को जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। और फिर आगे बयान करते हैं, अरब की, मक्का की, कुरैश की, बनु हाशिम की सब खवातीन ने, सब घरों ने, सब ख़ानदानों ने मेरे जद के ख़ानदान से, खवातीन से जब बायकाट कर लिया था, कोई मिलता नहीं था, कोई सलाम नहीं लेता था, कोई रस्म रवाज, कोई मेल जोल नहीं था। बीबी तन्हा रहती थी मेरी जद्दा और गमज़दा रहती थी, परेशान रहती थी। इस परेशानी के आलम में जब अकेली, जब उदास, जब मुसीबतों से घबरा जाती थी तो वो बच्चा जो उनके शिकम में होता था वो उनको तसल्लियाँ देता था, वो उनको सब्र की तलकीन करता था, वो उनके गम गुसारी किया करता था। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ये बात मेरी जद्दा खदीजतुल कुबरा ने रसूल अल्लाह को नहीं बताई हुई थी, मगर एक दिन रसूल खुदा घर से बाहर तशरीफ लाए। बीबी कोई कलाम कर रही थी, कुछ कह रही थी, आके पूछा, ए खदीजा किससे बातें कर रही हो? कहा, ये मौलूद जो मेरे शिकम में है, ये बच्चा जो मेरे शिकम में है, जब मैं गमज़दा होती हूँ तो मुझे तसल्लियाँ देता है, मेरे गम में मेरी गम गुसारी करता है, मुझे सब्र की तलकीन करता है, ये मेरे लिए तसल्ली और तशफ़ी का बाइस है। जब इतना सुना तो खुश हुए, पास बैठ गए और कहा, ए खदीजा अभी अभी जिब्राइल आए थे और जिब्राइल मुझे बता के गए हैं कि ये बेटी है, ये बच्ची है और इसकी नस्ल पाक और मुबारक है। खुदा इसके ज़रिए से मेरी नस्ल करार देगा, मेरी नस्ल को परवान चढ़ाएगा और क़यामत तक इमामों का सिलसिला इस बच्ची के बतन से बढ़ेगा। सलावत पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये कौन सा माशरा है, ये कौन सा माहौल है, आप सब जानते हैं। ज़्यादा अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2-3 अल्फाज 2-3 जुमलों में बयान करती हूँ। अजीज़ान, कौन सा वक्त है कि जब बेटी को नंगवार समझा जाता है, किसी के घर बच्ची पैदा होती है तो वो उसको जिंदा दरगोर कर देते हैं। कोई 7 बेटियाँ, कोई 9 बेटियाँ, कोई 5 बेटियाँ दफन करके आ जाता है और फ़ख्र महसूस करता है। जिस ज़माने में औरत की कोई इज्जत न थी, उस ज़माने में फातिमा ज़हरा रहमतल लिल आलमीन बाप के लिए रहमत बन के आई। ये वो फातिमा ज़हरा है जो जन्नत के जवानों के सरदार की जन्नत अपने कदमों में रखती है, जो कुल्ले ईमान के ईमान का आधा ईमान है। सलावत और जब बेटी पैदा होने वाली थी, बिल्कुल आखिरी वक्त पर, हम सब जानती हैं कि कैसा वो वक्त होता है और हमें किसी की ज़रूरत होती है। बाइकाट तो सब कर चुके थे जनाब खदीजा से, अब कैसे वो वक्त गुजरता और कौन मदद करता। अपनी पुरानी सहेलियों को बुलाया, पैगाम भेजा, आ जाओ, बहुत वक्त करीब है, तुम्हारी मदद की मुझे ज़रूरत है।
जिसको भी पैगाम भेजती थी वो यही कह के आने से इनकार कर देती थी कि ए खदीजा तूने हमारी बात नहीं मानी, हमने कहा था फलां से शादी कर लो, हमने कहा था फलां से शादी कर लो, तुमने उससे शादी की जो यतीम अब्दुल्ला है, जिसकी कोई शान और शौकत नहीं है, जो गरीब और नादार है, जिसका कोई इफ्तिखार और नाम नहीं है, तूने उससे शादी की, अब हम नहीं आएंगी। जब साफ इनकार हो गया, बीबी अपने घर में बैठी है, परेशान हाल है, ना दरवाज़ा खटका है, ना कुंडी हिली है, ना दक्कुलबाब हुआ है, ना दरवाज़ा खुला है, बल्कि 4 पर्दादार लंबी लंबी खवातीन आके बीबी के सामने खड़ी हो गई। उस वक्त जब बीबी ने उनको देखा और परेशान हुई तो कहा तुम कौन हो? आने वालियों ने कहा डोंट यू वरी खदीजा, परेशान ना हो ए खदीजा, हम जन्नत से आई हैं, अल्लाह ने हमें तेरी खिदमत के लिए भेजा है। या यूं कहूँ, आने वालियों ने कहा था ए खदीजा हमें अल्लाह ने तेरी बच्ची की खिदमत के लिए भेजा है। और जब वो आई हैं, आके बीबी को संभाला है, एक दाएं एक बाएं, एक पीछे एक आगे खड़ी हो गई, और जो सामने खड़ी थी वो दरूद सलाम भी पढ़ रही हैं और उन पर हदिये भी भेज रही हैं। इसी असना में जब बीबी का नूर दुनिया में आया है, अब मैं ये भी कहूँ अजीज़ान, मकरुल्लाह है, तुम अपने मकर में हो, तुम अपने फरेब में हो। अल्लाह ने कुलिया दिया है मकर करने वालों के लिए, फरेब करने वालों के लिए। तुम अपने मकर में हो, तुम अपने फरेब में हो, अल्लाह ने अपनी ही तदबीर करके रखी हुई है। ये ख़वातीन समझ रही थी कि जब खदीजा परेशान होगी इस हाल में तो हमारे कदमों पे आके गिरेगी, हमसे माफ़िया मांगेगी और आके कहेगी आओ और मेरी मदद करो, फिर हम जाएंगी, फिर इसको 4 सुना के जाएंगी। लेकिन अल्लाह ने तो यही कहा, अच्छा किया जो तुमने बायकाट ही कर दिया, अच्छा किया जो तुम खुद ही नहीं आई। अरे हम तो चाहते ही नहीं थे तुम आओ, इंतजाम तो हमने खुद ही कर दिया था, हम चाहते ही नहीं थे। वो हस्ती आ रही है जो मरकज़े तहारत है, जो इन्नमा युरीदुल्लाह की मिस्ताक है। कहाँ इस बीबी की विलादत और कहाँ तुम्हारे नजिस हाथ। हम तो चाहते ही नहीं थे तुम्हारे नजिस हाथ इस बीबी को लगे। सलावत बस वो जनाब खदीजतुल कुबरा बच्ची दुनिया में आई है। ये 4 जन्नती ख़वातीन हैं। रिवायत कहती है, इमाम के अल्फाज हैं, जब बीबी के नूर ने दुनिया को न मक्का न मदीना न शाम न मशहद बल्कि पूरे ज़मीनों आसमान को जब फातिमा ज़हरा के नूर ने मुनव्वर कर दिया तो आसमान से हूर और मलाइका अपने हाथों में तश्त लिए आ रहे थे। आके कतार दर कतार खड़े हुए। जो सामने बीबी थी उसने एक हूर से एक तश्त लिया और एक लगन लिया। तश्त यानी एक परात की तरह का बर्तन और लगन यानी एक लोटे की तरह का बर्तन के जो सलसबील और आबे जमजम से पुर थे। उन बीबियों ने हूरों के लाए हुए जन्नत के पानी से फातिमा ज़हरा को जो गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद उनके पास 2 कपड़े थे और ऐसे कपड़े थे, ऐसे सफ़ेद जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद थे और ऐसी खुशबू थी कि मुश्क व अंबर से ज़्यादा खुशबू। कहते हैं कि मेरी जद्दा को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया और दूसरे सफ़ेद कपड़े से एक मकना तैयार किया गया, एक स्कार्फ बनाया गया और वो बच्ची के सर पे बांधा गया। अरे फातिमा ज़हरा कहते ही उसको है जिसके हिजाब का अल्लाह ने पहले दिन से इंतज़ाम कर दिया। और बस यही नहीं, जब
بی بی کی ولادت ہوئی، دنیا نور سے منور ہوئی، ان 4 بہشتی خواتین نے بچی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا اے شہزادی کچھ سنائیے، اے شہزادی کچھ فرمائیے۔ میں کہوں چھوٹی سی بچی کیا سنائے گی؟ اب روایت کا جملہ ہے جو اس نے سنایا کائنات میں کوئی نہیں سنا سکتا، جو اس نے فرمایا وہ کوئی نہیں فرما سکتا۔ اس لیے بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے تشہد پڑھی۔ ہم کیسے تشہد پڑھتے ہیں؟ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں علی اللہ کے ولی ہیں۔ ارے جیسی شہادتین فاطمہ زہرا نے پڑھی، کائنات میں کوئی ایسی شہادتین پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بی بی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی اور میرے بابا محمد کا وصی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ بس صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان، میرے مولا کا ایک صحابی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ کھجور کھاتے کھاتے صحابی کو دیکھا اور مشغول ہو گئے دوبارہ کھانے میں۔ اس سے کہا آؤ کھجور کھاؤ۔ آنے والے نے کہا نہیں ابن رسول اللہ، آج دل نہیں کر رہا۔ 2-3 بار کہا۔ صحابی جو آیا ہے وہ بہت غمزدہ ہے، کھجور نہیں کھا رہے۔ میرے امام نے فرمایا آپ بیٹھیں، میں ابھی آپ کی بات سنتا ہوں، آپ کھجور تو کھائیں۔ کہا نہیں مولا، میں کچھ ایسے منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ میں کھجور کھانے پہ میری طبیعت آمادہ ہی نہیں ہو رہی۔ کیا دیکھ آئے ہو؟ نام لے کے مخاطب کیا۔ اس نے کہا مولا میں نے دیکھا ہے کہ راستے میں کوئی ضعیفہ چل رہی تھی اور حکومت کے سپاہی اس کو لے کے جا رہے تھے۔ اس کو جب لے کے جا رہے تھے اتنا برا اس کے ساتھ سلوک کر رہے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس واقعے کی وجہ سے میں اتنا غمزدہ ہوا کہ بالکل طبیعت کھانے پہ آمادہ نہیں ہو رہی۔ اب مولا نے پوچھا اس کا کیا جرم تھا، اس کی کیا خطا تھی؟ اب صحابی نے بتایا کہ یہ جو ضعیفہ خاتون تھی یہ چلتے چلتے کسی مسئلے کی وجہ سے گر گئی اور اس کے پہلو پہ چوٹ لگی۔ جب اس کے پہلو پہ چوٹ لگی تو اس نے کہا ہائے زہرا۔ اس کو بی بی کے زخم یاد آ گئے۔ جب اس نے ہائے زہرا کہا اور وہ اٹھنے لگی اور اس کے منہ سے اچانک سے یہ الفاظ نکلے زہرا جس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے اس پر لعنت۔ اے میری بی بی جس نے تجھے ایسے پہلو پہ زخم دیے ہیں، جس نے پہلو شکستہ کیا ہے اس پر لعنت۔ اور وہ اٹھ کے جانے لگی تو جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو آ کے گھیر لیا اور وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ جب میرے مولا نے یہ واقعہ سنا وہیں سے اٹھے، اسی وقت سیدھا مسجد میں گئے۔ مسجد میں جا کے امام نے اپنے سر کو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور مسلسل خدا سے دعا مانگتے رہے۔ یہ صحابی جہاں پر آیا تھا وہاں سے ایک شخص اٹھا اور اس دربار میں چلا گیا جہاں ضعیفہ تھی۔ امام مسجد میں چلے گئے، جو دربار میں گیا بعد میں اس نے آگے واقعہ نقل کیا کہ جب میں دربار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حاکم جو بھی فیصلہ قضا ہو رہی تھی اس کے بعد وہ اس ضعیفہ کی طرف متوجہ ہوا
اور سپاہی سے پوچھا اس کی کیا خطا ہے، اس کو کیوں لے کے آئے ہو، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تو لے جانے والے سپاہی نے بتایا کہ اس نے اس طرح حکومت کو بات کی ہے کہ فاطمہ زہرا کا پہلو شکست کرنے والوں پر لعنت ہو، تو اس لیے میں اسے لے آیا ہوں۔ ادھر امام کا جو سر ہے وہ سجدے میں ہے، پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے، ادھر یہ قضاء و قدر فیصلہ چل رہا ہے۔ امام کی دعا سے اس حاکم کا اس طرح کا دماغ گھوما، اس نے کہا ہاں تو پھر اس نے برا کیا کہا ہے، اس نے کسی کا نام تو نہیں لیا، اس نے کسی کو گالی تو نہیں دی، اس نے یہی کہا ہے نا لعنت ہو اس پر جس نے ظلم کیا ہے، بس اس کو لے جاؤ۔ اور پھر ایک اور سپاہی کو بلایا، اس نے بلا کے کہا یہ جو ضعیفہ گرفتار کر کے لائے ہو نا، اس کو 200 دینار بھی دے دینا، اس وجہ سے کہ اس کو بے گناہ کو لے آئے ہو۔ بس وہ جانے لگی، جب 200 دینار اس کو دیے جانے لگے تو اس ضعیفہ نے لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، اور واپس جا رہی تھی۔ ادھر دربار سے باہر نکلی ہے، آگے ایک وہی صحابی جو دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا وہ آیا ہے سامنے، اور اس نے کہا ہے اے ضعیفہ کیا تو اپنے امام کا شکریہ ادا نہیں کرے گی؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب سے امام نے سنا ہے کہ تو گرفتار ہو گئی تب سے مسجد میں جا کے پیشانی کو سر میں رکھ کے تیرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی اسے تکلیف نہ ہو، کوئی اسے اذیت نہ ہو۔ اس کو پتہ چلا، جلدی سے امام کے پاس گئی، شکریہ ادا کیا، تو اس صحابی نے جو دیکھ رہا تھا کہ اس کو دینار ملے ہیں لیکن اس نے وصول نہیں کی، اس نے بتایا کہ حاکم نے اس کو 200 دینار دیے تھے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب امام نے پوچھا ہے ضعیفہ تو نے وہ دینار لینے سے انکار کیوں کیا؟ تو یہ کہتی ہے آقا فقر برداشت ہے، بھوک برداشت ہے، غریبی برداشت ہے، لیکن فاطمہ زہرا کے دشمن سے مدد مجھے برداشت نہیں، اس لیے میں نے وہ نہیں لیے۔ وہ چلی گئی۔ اب امام نے دربار میں سب سے کہا یہ جو 200 دینار اس نے لینے سے انکار کر دیا ہے نا، میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ یہ سخت ترین محتاج تھی، اس کو ضرورت تھی ان پیسوں کی، لیکن فاطمہ زہرا کی محبت میں اس کے دشمنوں سے مدد قبول نہیں کی۔ اور پھر روایت کہتی ہے اسی دن یا اگلے دن امام نے اس کو 200 دینار اس کی مدد کے لیے بھیجے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد بس عزیزان، جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا کے نام کی برکت ہے کہ جو ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ بی بی کا توسل ہے جو سب سے بڑی رحمت ہے۔ ہماری عبادتیں، یہ نمازیں، یہ روزے نہ جانے قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن فاطمہ زہرا کی محبت ہے جو ہماری شفاعت کرنے کے قابل ہے، کہ جو ہمیں خدا تک لے جائے گی اور کامیابی کا راستہ دکھائے گی۔ پروردگار ہم سب کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ آئیں دو جملے بی بی کی ذکر کرتی ہوں۔ عزیزو، آخری ایام چل رہے تھے جناب سیدہ کے، اور امت نے دروازہ تو چلایا، پہلو پہ گرایا، اور جب پہلو پہ دروازہ آیا تو اس وقت جناب سیدہ نے فضہ کو صدا دی، اے فضہ جلدی کرو، میری مدد کو آؤ، میرا بچہ مارا گیا۔ جب اتنا کہا بی بی بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا ہے آ کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا علی کو جانے نہیں دوں گی۔ اور ایک لائن جس کا نام کنفذ تھا، اس نے ایسا تازیانہ مارا، بی بی کے بازو پہ آیا۔ روایت کہتی ہے جتنے دن زندہ رہی ہے فاطمہ، جس طرح ہم اپنے ہاتھ پہ یا بازو پہ کوئی کالا کپڑا یا تعویذ باندھ لیتے ہیں تو اس کا نشان ہوتا ہے، ساری زندگی ایسے ہی اس تازیانے کا نشان بی بی کے بازو پہ رہا۔ اور بس یہی نہیں، ابھی کنفذ تازیانہ
बीबी ने कहा या वलदी मेहदी, ए मेहदी मेरी मदद को आओ। बस अजीज़ो आखिरी वक्त जनाब सैयदा का, और कहा अस्मा हम हुजरे में जाते हैं, अगर मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे तो समझना फ़ातिमा है, और अगर ना आए तो समझना अपने खालिक से जा मिली। मगर अस्मा याद रखो जब मेरे बच्चे आए तो पहले उन्हें खाना खिलाना, मेरी मौत की इत्तला न देना। अस्मा बेकरार दरवाजे पे खड़ी है, कभी उठती है कभी बैठती है। एक मर्तबा आवाज रुकी, अस्मा अंदर गई, जाके देखा रूह परवाज कर गई, खुद को बीबी पे गिरा लिया। ए मेरी शहजादी रसूल अल्लाह को मेरा सलाम देना, अभी अंदर ही बैन कर रही है। दरवाजा हिला, जल्दी से आंसू साफ करके बाहर आई, चेहरे से परेशानी और गम के आसार को दूर किया और कहा बच्चों आओ जल्दी से मैं सुफरा लगाती हूँ, खाना खा लो। ए अस्मा अम्मा कहाँ है? कहती है खाना खाओ, बताती हूँ। बताती क्यों नहीं? बच्चों की आवाज़ बुलंद हुई। अस्मा ने कहा ए बच्चों सही समझ रहे हो, तुम्हारी बात दुनिया में नहीं रही। हुजरे की तरफ इशारा किया, बच्चे हुजरे में गए। हसन जाके सीने से लिपट गए, हुसैन जाके पाँव से लिपट गए, अपने रुखसार से माँ के पाँव को मलते रहे। बस अजीजों जब भी मुहर्रम आता है फातिमा ज़हरा को हुसैन का पुरसा देते हो। आओ बीबी का गम है, आका हुसैन को मिलके पुरसा देते हैं। ए मेरे आका आपकी मादर का गम है, आपकी माँ की पसलियों का अरमान है, मोहसिन का अरमान है, ए बीबी के शिकस्ता होने का का वास्ता परवरदिगार हसन पाक चाहर मासूमीन के सदके हम सब की दुआ को मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। या अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात के दिली हाजात को मुस्तजाब फरमा। फ़लस्तीन और ग़ज़ा की मदद फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता पर नार के शियों को परवरदिगार सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद फरमा। रहबर मुअज़्ज़म तूल उम्र अता फरमा। हम सब के घरों पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा। नहुसों बलाओं बीमारियों को दूर फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमें परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इबादतों को कबूल फरमा। बारिलाहा जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हम सबको हज ज़ियारत नसीब फरमा। अय्याम फ़ातिमिया जन्नतुल बक़िया में मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह असबाब फराहम फरमा कि अय्याम फ़ातिमिया करबला में कर सकें। अरबईन की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता पंचतन पाक चहारदा मासूमीन के सदके मेरे परवरदिगार हमें फ़ातिमियों में शुक्र फरमाना, हमें शफ़ाअत फ़ातिमा अता फरमा, हमें कनीज़ान ज़हरा में शुमार फरमा। या अल्लाह मेरी बहनों का चल के आना कबूल फरमा। इनके हर कदम के बदले इनको परिलाह नेकियां अता फरमा। हक़ की शफ़ाअत फ़ातिमा अता फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इन दिनों की बरकतों का वास्ता हमें इनको समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें परवरदिगार अपने दिल को अपनी रूह को पाक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मातम हुसैन, मातम सैयदा।